اپنا قاعدہ دیکھ لیجیے، قاعدہ اپنا دیکھ لیجیے جی، آپ اپنا قاعدہ اپنے پاس دیکھیے۔ جزم کا سبق ہمارا دیکھ لیا قاعدہ آپ حضرات نے؟ دو تین منٹ میں نے آپ کو دے دیے، لیکن قاعدہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ نہیں رہے۔ قاعدے کا آج سبق نمبر 9 ہے جزم۔ ہم نے اس کا ذکر 2-3 کلاسوں میں کیا، لیکن سبق نہیں چل سکا ہمارے پاس۔ جزم اس علامت کو کہتے ہیں جو دال کے جیسی مڑی ہوئی اور حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم اس علامت کو کہتے ہیں جو دال کی طرح مڑی ہوئی اور ہر حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم جس حرف پر بھی ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور جزم کا کام یہ ہے کہ جزم والے حرف سے پہلے زبر، زیر یا پیش والا جو حرف بھی ہوگا یہ اس سے ملا کر کے ادا ہو جائے گی۔ جیسے یہ با جزم والا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی حرف بھی ہم لے آئیں، چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے اس طرح لکھ رہا ہوں، جو قاعدے میں ترتیب ہے نا اس سے ذرا ہٹ کر۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ابرار اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ اچھا، آواز آپ نے سنی؟ دوبارہ زور سے کہہ دیں۔ جو آواز آئی وہ آپ نے سنا؟ جو میں سمجھ رہا ہوں شاید انہوں نے اس طرح کہا ہے جیم زیر بے جب۔ آپ نے ایسے ہی کہا نا، جیم زیر بے جب، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی پڑھتے ہیں، آپ نے سنا نا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہو گیا آج آج ہو گیا جی۔ جو حرف ساکن ہو اس کو ما قبل زبر، زیر یا پیش والے کے ساتھ جوائنٹ کر دیں، ملا دیں، بس اتنا کام ہے اس کا۔ ہم نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے، 1-2 لائنیں صرف آپ تاکہ دوسروں کو پڑھا سکیں، اس لیے اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں۔ اس بات سے پہلے جیم ہے زیر والا یا حمزہ ہے زبر والا، اب کون سے حرف سے ملائیں گے؟ اب چونکہ حمزہ پہلے آ گیا، اس سے جیم پیچھے رہ گیا، تو جیم کو چھوڑ دیں گے۔ ہجے کیسے کریں گے؟ اب حمزہ با زبر، اور زیر سے ہو تو حمزہ با زیر، پیش سے ہو تو حمزہ با پیش۔ پہلا ہی حرف ایسا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر دیں کہ اس تختی میں آنے کے بعد یہ 5 حرف جیم، جی آگے با، یہ سب ساکن ہیں، جی دال اور تا، پتہ نہیں میں نے ترتیب صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے،
صحیح ترتیب اس کی لکھنے کی قاف تا با جیم دال یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تختی میں جب ان 5 حرفوں کو پڑھیں گے تو قاعدے کی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی ان کی آواز کو ہم پلٹا کر واپس لائیں گے۔ حمزہ با زبر اب، اور حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر، حمزہ تا زبر، حمزہ قاف زبر، ان کے مقابلے میں باقی سب حرف ان کی آواز کو نہیں پلٹائیں گے، ان کی آواز اتنی کلیئر نہیں ہوگی، رک جائے گی۔ جیسے با کے بعد ہے تا، حمزہ تا زبر ات، آواز بند کر دیں، حمزہ تا زبر، اگر ہم نے اس کو پلٹایا تو آواز ایسی ہوگی ات، اگر ہم نے ات تو کر دیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا، اس لیے اس کی آواز کو بالکل بند رکھیں۔ حمزہ تا زبر، کتنی بھی طاقت سے کہیں، کتنی بھی اونچی آواز سے ات، تو آواز بند ہو جائے گی اس کی۔ حمزہ تا زیر، نصیر صاحب کہیں گے خالی، اور کوئی نہیں کہے گا۔ حمزہ تا زیر بالکل بند نہیں ہوئی، بالکل بند کر دیں ایسے۔ حمزہ تا پیش، بس یہ ایک مثال ہے۔ حمزہ تا زبر، یہ والا لکھ رہا ہوں، حمزہ تا زبر، حمزہ تا زیر، حمزہ تا پیش اتو، یہ قلقلہ ہو گیا۔ حمزہ کاف زبر، آواز بند ہو جائے گی۔ حمزہ کاف زبر، کتنی بھی طاقت سے کہیں اور کتنی اونچی آواز سے پڑھیں، اک، آواز بند ہو جائے گی۔ حمزہ کاف زیر، حمزہ کاف پیش، اور اس کے مقابلے میں یہ قلقلہ والا ہے تو حمزہ قاف زبر، یہ پلٹ کے آ گئی، حمزہ قاف زبر۔ دیکھیں ادھر کا سبق زیادہ پکا ہے، اس لیے آواز بھی زیادہ وہاں سے آتی ہے، ادھر سے میں کوشش کرتا ہوں تو شاید کوئی آواز آ جائے۔ حمزہ قاف زیر، حمزہ قاف پیش، اب ٹھیک آواز آئی۔ اس قلقلہ والے حرفوں کا لحاظ رکھے، باقی اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سبق اور مشق کے درمیان میں ایک چھوٹی مشق ہے قاعدے میں، جس پیج پر اب 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 لکھا ہے اسی پیج پر دیکھیں ذرا، جہاں وہ ختم ہو رہا ہے۔ پیج نمبر کیا ہے؟ اچھا 12 پر جب آ جائیں تو دیکھیں 12 نمبر پیج پر جو سب سے اوپر والی لائن ہے، یہ تو سبق کا حصہ ہم پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش، حمزہ نون زبر، حمزہ نون زیر، حمزہ نون پیش، یہاں تک سبق ہے۔ اس سے اگلا حرف جو ہے وہ واو لین آیا، وہ واو لین اس تختی کا سبق نہیں ہے۔ اس کے بعد حمزہ واو پیش آیا، وہ اس تختی کا حرف نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک حرف اور آ گیا، حمزہ ہا زبر آہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اور اگلا اس کے بعد جو حرف ہے حمزہ ہے، وہ خود ساکن ہے، اس کو ہم آگے الگ سے پڑھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، یہ دونوں حرف بھی اس تختی کے نہیں ہیں، یہ دونوں حرف بھی آخری جو ہیں حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، یہ دونوں حرف بھی اس تختی کے حرف نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو مشق شروع ہو رہی ہے 2 اور 3 حرف کی ہے، پھر اس کو دیکھ لیجیے، جو نئی مشق شروع ہو رہی ہے چھوٹی درمیان میں مشق ہے۔ حمزہ زال زیر اذ، یہ زال نرم حرف ہے، زبان کی نوک دانتوں کے کناروں سے لگا کے آواز ختم کر دیں گے۔ حمزہ زال زیر اذ، حمزہ میم زبر، حمزہ نون زیر،
دیکھو انہوں نے یہ پھر حرف یہاں رکھ دیا ہے حمزہ واو زبر، یہ اس تختی کا نہیں ہے. زا دال زیر، یہ قلقلہ والا گیا. زا دال زیر، زال را زبر، زال قاف پیش، دال عین زبر، میم نون زبر، عین دال زیر، قاف دال زبر، خا زال پیش. ہاں دیکھیں یہ آخری حرف پر پریشر نہیں آنا چاہیے. خذ، یہ نہیں، آواز بند ہوگی. خا زال پیش، خذ، اتنی آواز ہے. خذ، اتنی آواز ہوگی. خا زال پیش، یہ ٹھیک ہو گیا. ہا میم پیش، میم نون زیر، کاف نون پیش، ہا با زبر، کاف میم زبر، لام میم زبر، قاف میم پیش، با لام زبر. یہ بل کے اوپر جو 3 لائنیں کو 3 حرف تھے، میں نے تینوں نہیں پڑھے اور یہ سبق کا حصہ نہیں ہے. سین لام زبر، تا با پیش، قاف لام پیش. اگلا 2 حرف کے بجائے 4 حرف ہیں. آپ پڑھ کے بتائیے. کل کے بعد ٹھیک پڑھ لیا، ٹھیک پڑھ لیا بغیر غننے کے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی کا ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ پڑھ لیجئے اس کے اگلا. اب یہ کم والے من میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. پھر پڑھ کے بتائیے دوبارہ. ادھر سے آواز زیادہ ٹھیک آ رہی ہے بچیوں کی طرف سے. دوبارہ اخفا ادھر سے آ رہا ہے. چلیں جی، منکم کیا اگلا حرف پڑھیے. ٹھیک ہو گیا. آگے آگے لم. اس میں بہت سارے اسباق کا مجموعہ ہے جزم والی تختی کے اندر. جیسے نئے بچے جو تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں غنہ ہوگا اور اس میں غنہ نہیں ہوگا. ہم نے 3 تختیاں پہلے پڑھی ہیں تنوین والی. با دو زبر کیسے پڑھیں گے؟ غننے سے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اخفا کہتے ہیں. با دو زیر، اس کو بھی با دو پیش، اس کو بھی غننے سے. ایسے ہی اگر کوئی یوں آ جائے با نون زبر، یہ بھی غننے سے. با دو زبر، با نون زبر، ایک ہی آواز ہے. دو زبر والا حرف ہو یا نون ساکن ہو. با نون زیر، یہ نون ساکن کہلا رہا ہے اور یہ تھے 2 زبر با کے ساتھ، تو تنوین کی آواز بھی وہی آ رہی ہے. با دو زبر، با نون زبر، با دو زیر اور با نون زیر، با دو پیش اور با نون پیش. اب یہ کہلائے گا تنوین اور نون ساکن، دونوں کی آواز ایک جیسی اور دونوں میں کیا ہوگا؟ ہاں، اصل نام ہے اخفا. اصل نام کیا ہے؟ اخفا ہوگا. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز موجود ہو اور اس کے فوراً بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ختم ہو جائے گا. اخفا، ہاں، غنہ وہ چیز ہے جو کسی قیمت پر ختم نہیں ہوتا. غنہ تشدید والے حرف پہ ہوتا ہے. غنہ 2 حرفوں پر ہوتا ہے، نون اور میم جب مشدد ہوں. باقی جس چیز کو ہم غنہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصلاً وہ اخفا ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے. تو حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، جی، خا. ان 6 حرفوں کے اس میں سے کوئی چیز موجود ہو اور اس کے فوراً بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ختم ہو جائے گا. وہ اخفا اظہار میں بدل جائے گا. جیسے آپ نے ابھی جو مشق پڑھی اس کی آخری لائن دیکھیں. کل کے بعد منہم آپ نے پڑھا، من میں نون ساکن آ گیا، یہ والا. با نون زیر بن، میم نون زیر من.
من کے بعد من میں غنہ ہونا چاہیے تھا، اگلا تیسرا حرف ہا موجود ہے، اس ہا کی وجہ سے من والا اخفا ختم ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر منکم ہے، نون ساکن ہے، با نون پیش، با نون زیر بن، میم نون زیر من، اس من کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ کاف حرف ہے منکم کا، تو اس لیے وہاں اخفا ہو رہا ہے۔ ہم اس کو مشق کو مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سبق بھی تھا، اور پھر جب ہم مشق میں آ رہے ہیں تو پھر تیسری لائن میں تیسرا سبق بھی اس کو وہاں آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اظہار، اخفا اظہار یہ جوڑی ہے، جہاں بھی نون ساکن یا تنوین موجود ہوگی دونوں میں سے کوئی ایک صفت ہو رہی ہوگی، یا اخفا ہوگا یا اظہار ہو رہا ہوگا۔ ادھر کرسیاں کم ہیں، بچیاں آ کے نیچے بیٹھ گئیں۔ سبق دیکھیں جی، چھوٹی مشق کے بعد اب اصل مشق شروع ہو گئی۔ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، آپ کو یقیناً آ رہا ہے لیکن میں بھی آپ کو کہلوا دیتا ہوں۔ پہلی لائن میں پہلے 3 حرف اس طرح لکھیں کہ 2 حرف قلقلہ والے اور تیسرے نمبر کا حرف بغیر قلقلہ کا۔ حمزہ قاف پیش اوکو، قلقلہ کر لیں، حمزہ قاف پیش، تا لام پیش، ابھی ایک آواز آئی تل، نہیں، تا لام پیش تل، میری آواز سن لیں، تل، بس یہ آواز ہے، تل اور تل دونوں میں فرق ہے نا، بعد والی آواز ہے، تا لام پیش، پورا حرف پڑھ رہا ہوں، اوکو تل، اوکو تل، اک میں قلقلہ کر لیا اور لام قلقلے والا حرف سرے سے موجود نہیں ہے۔ نون قاف زبر نقو، نون قاف زبر صاد پیش، صاد پیش، مجھے ایسا لگ رہا ہے آدھے بچوں کا سبق ہے اور آدھوں کا نہیں ہے۔ نون قاف زبر صاد پیش، ملائیے، صاد پیش ملائیے، نقو سوسو، دونوں حرف دوبارہ پڑھتے ہیں رواں، اوکو تل، نقو سوسو، دونوں میں قاف قلقلے والا ہم نے پڑھا، پڑھ لیا۔ تیسرا حرف بغیر قلقلہ کے، میم کاف زبر مک، یہ آواز بند ہو گئی، یہ بغیر قلقلہ کے۔ را دو زبر رن، ملا کر پڑھیے، پھر ایک دفعہ، یہ انہوں نے مشق کروائی ہے قاف قلقلہ کی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ چوتھا حرف اور 5واں حرف پھر 2 حرف قلقلہ والے ہیں، اور چھٹے نمبر کا بغیر قلقلہ کے، با تا زبر بط، شین زبر شا، بط شا، بط شا، یہ قلقلہ ہو گیا۔ قاف تا زیر قط، یہ قلقلہ ہو گیا، قاف تا زیر قط۔ اگر ہم نے اس کو یوں پڑھا قاف تا زیر قط تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، اس لیے آواز اس کو پلٹائیں گے، قاف تا زیر را زیر ملائیے، قط ری، را زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو باریک پڑھیں گے، قط ری، دونوں حرف پڑھیں گے، بط شا، قط ری، یہاں قلقلے کی پریکٹس کروا دی، مشق کروا دی۔ تیسرا حرف جو ہے آخری لائن، اس لائن میں آخری حرف جو ہے وہ بغیر قلقلے کے، حمزہ تا زبر ات، یہ آواز نہیں پلٹ رہی، دیکھنا ہے نا، حمزہ تا زبر ات، میم میم زیر میم،
अत्मिम। फिर तीनों पढ़ते हैं, बत्शा, तित्तरी, अत्मिम। पूरी लाइन, उक्तुल, नक़सुसु, मकरन, बत्शा, तित्तरी, अत्मिम। अगली लाइन जो दूसरे नंबर की है उसमें भी कलकला ही की मश्क प्रैक्टिस चल रही है। हा बा ज़बर हब, लाम दो पेश लूं, हब लूं। कैसे पढ़ेंगे? एक दफ़ा और। फिर अगले हरफ में भी बा का कलकला है, साद बा ज़बर सब, रा दो ज़बर रन, सब रन। रा पर ज़बर, दो ज़बर या दो पेश लिखे हों तो रा मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे, सबरन का रा मोटी आवाज़ से पढ़ा जाएगा। हमज़ा जीम ज़बर अज, ये भी कलकला। रा दो पेश रून, अज रून। अगला भी कलकला है, जा जीम ज़बर जज, रा ज़बर रा। आप देख रहे हैं ना, सुने, मोटी आवाज़ से रा को यूं ही पढ़ा जाएगा, रा ज़बर रा। अच्छा, मैं बहुत मोटी आवाज़ से रा पढ़ रहा हूँ, क्या आपको मेरा मुंह गोल होता हुआ नज़र आता है, ये महसूस होता है? रा ज़बर रा। तो जब भी कोई पढ़ने वालों में से जो हरफ भी मोटी आवाज़ से पढ़ा जाने का वो पढ़े तो होंठों को गोल ना करे। ज़ज रा, दोनों चीज़ें जमा हो गई, जीम कलकला पढ़ा जा रहा है यहाँ पर और रा मोटी आवाज़ से। ज़ज रा, ता दो पेश तुम, ज़ज रा तुम। अगरचे सारे हरफों को लिहाज रखेंगे तो ज़ा तेज़ आवाज़ वाला हरफ है, जीम कलकला हो गया, रा मोटी आवाज़ से भी हो गया और ता तनवीन के साथ इख्फा वाला भी हो गया। ज़जरातुन। अगले दो हरफ भी दाल कलकला वाले हैं, साद दाल ज़ेर सिद, काफ दो ज़ेर क़िन, सिद्क़िन, काफ दाल ज़बर क़द, हा दो ज़बर हन, क़द हन। अगर हम बचे हुए टाइम में ये दो लाइनें अपना पढ़ना ठीक से सीख लें एक दूसरे के साथ तो हमारा अगला पीरियड बहुत अच्छा हो जाएगा, बच जाएगा, उसमें टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा। वरना ये होगा कि भाई देखे कलकला भूल गए, ये कलकला, ये दोनों लाइनें पांचों हुरूफ़ कलकला वाली हैं, पूरी मश्क यहाँ करा दी गई है। तो आप इसको दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा है, ख़ुद भी दोहराएं और फिर मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक दूसरे को सुनाएं। बच्चियाँ ज़्यादा हैं और ठीक पढ़ने वाली बच्चियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वो अपना हिस्सा इसमें डालें, क्लास को ज़रा ये मश्क अच्छी तरह पक्की करवा दें। पढ़ाना अपनी जगह पर है, पक्की करवा दें, आप पक्की करवाएं। दो तीन साथी आप में से जिस चीज़ का सबक ठीक है वो इसको ठीक करवाएं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जी हाँ, आप इसको ठीक करवाइए। हो गई ना मश्क? जी बेटा, जी हाँ, मेरे साथ दोबारा पढ़ लें। अच्छा बेटा।
میں سارا بتا دیتا ہوں، حمزہ ہا عین ہا، ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، حروف حلقی لکھ دیتا ہوں۔ جو بچے نئے آئے ہیں وہ دوبارہ دیکھ لیں۔ سبق نمبر 9 جزم ہے۔ جزم کی علامت دال جیسی مڑی ہوئی جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ دال کے جیسی مڑی ہوئی علامت جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی یہ جزم لکھی ہو وہ ساکن ہے۔ اب ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ لکھا ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف بھی زبر والا ہو یا زیر والا یا پیش والا اس کے ساتھ جوائن کر دیں گے بس۔ جیسے با ساکن ہے، اس کو اس حرف کے ساتھ جوائن کر دیں۔ زبر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ دونوں حرفوں کا نام لے اور حرکت کا نام لے لیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، جب بھی ہم نیا سبق شروع کریں تو اس کو اسپیڈلی نہیں کہیں، تیزی سے نہیں کہیں، آہستہ آہستہ کہیں۔ نام لے ایسے، دوبارہ کہیے۔ اگر زیر لکھا ہو تو پھر دوبارہ، پیش لکھا ہو تو نئے بچے اس کو دیکھ لیں۔ اگر اس طرح لکھا ہو تو تب بھی ایسے پڑھیں گے، اور اگر اس طرح لکھا ہوا نہ ہو، اس طرح بھی لکھا ہو جیسے میں نے پہلے لکھا تھا، ایسا آئے گا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا لکھ رہا ہوں۔ ہجے کیسے کریں گے؟ اور اگر زبر ہو تو، اور پیش ہو تو، ہوتا نہیں اس طرح کا لکھا ہوا، لیکن اگر لکھا ہوا ہے تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ ایسے۔ جیسے ایک موقع پر قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا ہے، ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں، جیم الف زبر جا، ٹھیک ہے؟ جیم یا زیر، اگرچہ ہمارا سبق ابھی نہیں ہے، بعد میں آئے گا، لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں۔ لکھا ہوا اس طرح ہے، زیر کے ساتھ لکھا ہے اور یوں لکھا ہوا ہے۔ کیسے ہجے ہوں گے؟ ایسے۔ دوبارہ کریں جی۔ پھر رفتار ہماری بڑھ گئی، آہستہ پڑھیے بیٹے۔ جب بھی آپ پڑھائیں، بورڈ پر پڑھائیں، کسی ایک بچے کو الگ سے اپنے سامنے بٹھا کر پڑھائیں، سب کو پڑھائیں، تو آہستہ آہستہ آپ حرفوں کے نام لیں۔ جیم یا زیر جی، کیسے؟ ایک ہی وقت میں دونوں کام کر لیں، خود بھی پڑھنا سیکھیں اور دوسروں کو پڑھانا بھی سیکھ جائیں۔ کیسے پڑھائیں گے؟ حمزہ با زبر، ہم واپس وہاں جا رہے ہیں جیسے پہلے لکھا ہوا تھا، حمزہ با زیر، اس کے جی آپ پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب یہ پوری تختی ہم اس طرح پڑھ لیں گے تو اتفاق کے پہلے ہی حرف جب ہم پڑھتے تو ہم سمجھا رہے تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ یہ کون سا حرف تھا؟ با۔ با جب بھی پڑھیں گے ساکن تو اس کی آواز کو پلٹ کر لائیں گے، حمزہ با زبر جیم با زبر تا با زبر، تب اس کو قلقلہ سے پڑھیں گے۔ صاد با زبر را با زبر، ہر جگہ اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ شین با زبر، سب جگہ اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قلقلہ والا یہ ایک حرف نہیں ہے، قلقلہ کے 5 حرف ہیں، قاف، تا، با اور دال۔ ان سب پر علامت بھی لکھ دیں گے جزم کی۔ جب یہ ساکن ہوں تو ان کی آواز کو
باقی حرفوں کی آواز کے مقابلے میں لوٹائیں گے، پلٹائیں گے، ایسے لگے گا شاید ہم نے جھٹکے سے اس حرف کو پڑھا ہے. ایسے ہی پڑھنا پڑے گا جیسے ہم نے ابھی اس کو پڑھا. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر. اب بچوں کو ہوشیار کرنا ہے، تیز کرنا ہے، عادت ان کی سمجھنے کی. تو اب حمزہ با زبر، حمزہ با زیر، حمزہ با پیش. اچھا ہم نے نقطہ ہٹا دیا، کون سا حرف ہو گیا؟ ہجے کریں. حمزہ تا زیر، کلکلا سے پڑھیں گے نا. حمزہ تا پیش، کتنی بھی طاقت سے پڑھیں اس کو کلکلا نہیں کریں گے، آواز اس کی روک دیں گے. رما پڑھے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ. اس کے مقابلے میں یہ تا ہے، حمزہ تا زبر، حمزہ تا زیر، حمزہ تا پیش، یہ کلکلا ہو گیا. اس کو پڑھیے دوبارہ، اس کو دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. یہ قاف ہے کلکلا والا جو سب سے پہلے لکھا ہے. حمزہ قاف زبر، حمزہ قاف زیر، حمزہ قاف پیش. اور یہ اس کے مقابل دوسرا کاف ہے، حمزہ کاف زبر. اس کی آواز بند کر دیں بیٹا. حمزہ کاف زبر، حمزہ کاف زیر، حمزہ کاف پیش. زندہ باد، جزاک اللہ. دونوں طرف سے آواز مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ آج بہت اچھا پڑھا. اس کو رواں پڑھیے دوبارہ. اچھا ایک حرف جب پورا پڑھ لے تو پھر دوسرا حرف دوسرے بار میں ذرا وقفے کے ساتھ، زبر کے ساتھ. یہ کلکلا ہے. پھر اس کے بعد با ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. جیم ہے، حمزہ جیم زبر، کیسے پڑھا؟ حمزہ دال زبر، دال زیر، حمزہ دال پیش. رواں پڑھیں. ان سب کی آواز ہم نے پلٹا لی، یہ کلکلا پڑھ لیا ہم نے. باقی پوری تختی میں کلکلا نہیں ہوگا، بس ان 5 حرفوں پر ہو گیا. تقریباً سب کا سنا میں نے. جس کا نہیں سنا تو وہ مجھے سنا لیں ان بچوں میں سے. جس کا میں نے نہیں سنا ہے وہ سنانا چاہے تو مجھے سنا لیں. نہیں سنا ہے نا آپ نے؟ سنا دیں. اچھا آپ ابھی آئے. اس کے بعد کیا تھا؟ ہم نے اس پورے صفحے کو ختم کر دیا تھا، آخر تک چلے گئے تھے. اگلا صفحہ شروع ہو گیا. حمزہ با زبر اب ایب اوب ات 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 ال ال ال. دیکھیے ال 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 کہاں لکھا ہے؟ دوسرے پیج پر لکھا ہوا ہے، بالکل آخری ہے نا. آخری لائن میں پھر آگے دوسرے پیج پہ چلے ہیں. حمزہ میم زبر، حمزہ میم زیر، حمزہ میم پیش. اور اگلا حرف کیا ہے؟ نون کے ساتھ. حمزہ نون زبر. اس میں ہم آئے تھے تو ہم نے اس کو یہاں لکھا تھا. جب اس حرف پر آئے تھے تو میں نے اس کو یہاں لکھا تھا. یاد آ گیا؟ اب یہ نون ساکن ہے. جب نون ساکن پڑھیں گے تو اخفا کریں گے. حمزہ نون زبر، حمزہ نون زیر، حمزہ نون پیش. ٹھیک ہے. حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زبر، ایک ہی آواز ہے. ہم اس نون کو حمزہ کی بجائے با سے ملا دیتے ہیں. با نون زبر، با نون زیر، با نون پیش. ایسے ہی با دو زبر، با دو زیر، با دو پیش. ایک ہی آواز ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. جو آواز تنوین کی ہوگی وہی آواز نون ساکن کی ہوگی. ان دونوں کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اخفا کے ساتھ پڑھنا. ان دونوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ غنہ سے پڑھیں گے تو غنہ صرف 2 حرفوں میں ہوتا ہے، نون تشدید والا اور میم تشدید والا. نون مشدد، میم مشدد. باقی سب میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟
اخفا ہو رہا ہے. بس ایک ہی فرق ہے. اخفا اور غنّے میں فرق یہ ہے کہ اخفا جب ہم پڑھتے ہیں با نون زبر بن تو زبان منہ میں کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی، اپنی جگہ پر ایسے بالکل سیدھی رہے گی. اور اگر غنّہ پڑھیں گے تو زبان لگے گی، جیسے بن اوپر والے مسوڑوں سے اوپر چلی جائے گی اور وہاں لگ جائے گی تو غنّہ ہو جائے گا. جیسے آپ کہیں انا تو دیکھیں زبان چپک گئی. اور نا مت کہیں خالی ان، اگر زبان چپک رہی ہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں. زبان کو پریکٹس کروائیں وہ نہ چپکے تاکہ اخفا ادا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ اخفا. ہم نے اس کے بعد وہ چھوٹی مشق درمیان والی پڑھی تھی، دیکھیں دوبارہ. از یہ والی قاعدہ دوبارہ دیکھ لیں. یہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اس چھوٹی مشق کو آپ خود بخود دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. خود بخود سب بچے پڑھ لیں، اونچی آواز سے پڑھ لیں، ہر کوئی پڑھ لیں. میں آپ کو آخری لائن، اس چھوٹی مشق کی آخری لائن، 5 لائنیں ہیں، آخری لائن میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. درمیان میں جو مشق ہم نے شروع کی ہے از ان، اس کی کاف لام پیش کل، اگلا رفع من ہم. تو میں نے بتایا تھا کہ من پر نون ساکن آ گیا، اخفا ہونا چاہیے، لیکن اگلا حرف کیا آ گیا؟ ہا آ گیا. ہا حروف ہلکی کا ہے. یہ جو نئے بچے نا ان کا سبق سارا ریپیٹ ہو رہا ہے، جس میں وہ حاضر نہیں تھے سارا ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ آخری سبق تھا. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف ہو جنہیں ہم حروف ہلکی کہتے ہیں. حروف ہلکی کتنے؟ 6. کون کون سے؟ میرے ساتھ سارے بچے دوہرا لیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حرف ہیں، حروف ہلکی کہلاتے ہیں. اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ختم ہو جائے گا، اخفا بدل جائے گا اظہار میں. یہ اظہار، یہ زیر اظہار کی. تو یہ آخری لائن کا دوسرا حرف ہے جس میں من کو اخفا سے پڑھنا چاہیے تھا، ہا کی وجہ سے اخفا اظہار ہو گیا. تو اب یہ پڑھ رہے ہیں ہم من ہم. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب تیسرا حرف ہے، وہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے. کاف ان حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے وہاں اخفا ہوگا. منکم، انتم، لکم، لہم، اقتل، نقصص، مکرا، بطش. جب بغیر پیٹری سے بچے پڑھتے ہیں تو با پر زور دے رہے ہوتے ہیں، اس کو موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تا ان سے پھر بھی ادا نہیں ہوتا. تو یوں کہیں بطش. جلدی سے اس کو 2 لائنیں پڑھ لیں نہیں تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. بطش، قطری، اتمم، حبل. با جتنا پکا یعنی قلقلہ جتنا پکا کریں گے اتنا اچھا ہوگا. حبل، صبر، اجر، زجرۃ، صدق،
قدحا. چلو گلے کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور چائے پئیں.